ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیات 84 تا 88۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب، اور ہم نے عطا کیے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ کلًا ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی نوح علیہ السلام کو، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد سے داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، ویحییٰ و عیسیٰ و الیاس، کل من الصالحین، سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور ان سب کو ہم نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ ومن آبائہم، اور انہی کے آباء اجداد میں سے، وذریاتہم، اور انہی کی اولادوں میں سے، واخوانہم، اور انہی کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم، ہم نے ان کو چن لیا، وہدیناہم، اور ہم نے ان کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ اس پہ چلاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا، اور اگر وہ شریک ٹھہراتے، شریک کرتے، لحبط عنہم، تو یقیناً ضائع ہو جاتا ان سے، ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ایک بہت بڑی دلیل دی ان کی قوم کے خلاف، ان کی قوم کے مقابلے میں، اور اس دلیل کا جو پس منظر ہے اور جو اس کی نوعیت ہے وہ ہم نے کل کے درس میں بیان کر دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں، آگے ان کا ذکر کر دیا ہے۔ پیچھے دیکھیں کہ ان کی محنت کو ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ذکر کیا ہے، اور اس میدان میں جو ان کو مصیبتیں یا تکالیف یا آزمائشیں آئی ہیں، ان پر ڈٹ جانا اور ان پہ صبر کرنا وہ بیان کیا ہے، اور پھر جو اللہ کے راہ میں اس طرح صبر و استقامت پر ڈٹا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس کی عزت کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کی عزت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی شان و شوکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کا مقام اور مرتبہ۔ تو انما الاعمال بالنیات، اسلام کی یہ بہت اہم ترین ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جس نیت میں اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اور اس کے دین کا جذبہ موجود ہے، اور پھر اس پر وہ ڈٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہم نے آزمائش میں رکھی ہے، اور ان تمام آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا۔ اور پھر کیا مرتبہ دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے خود دوست بنا لیا۔ تو یہ مقام مرتبہ، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، اس کے پیچھے ایک اخلاص ہے،
توحید پر جم جانا، اس پہ ڈٹ جانا ہے اور اس راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا ہے اور دشمنوں کے خلاف توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھنا ہے۔ وہ ڈرائیں دھمکائیں جو مرضی کریں، لیکن اللہ پر پر امید ہو، توکل، اعتماد اور یقین اللہ پر قائم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کتنی عزت دی! یہودی بھی کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، نصرانیوں نے بھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو یہودی کہلوانے والے تھے اور نہ نصرانی اور عیسائی کہلوانے والے تھے، وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو اپنا رخ کرتے تھے اور حنیفاً یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، مسلمان اللہ کے فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور ان مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق بالکل نہیں تھا۔ تو یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کرنے میں کون زیادہ حق رکھتا ہے، یہ بات ہو رہی تھی اس وقت کہ جب عیسائی بھی نسبت کر رہے تھے، یہودی بھی نسبت کر رہے تھے اور مشرکین مکہ بھی نسبت کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق اس نسبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے اور طریقے پر ہیں ان کو ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا یہ حق اس کو حاصل ہے۔ دیکھیں کہ یہودی آج کل اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں فضیلت اور شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، آج ان کو یہ حاصل ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو مقام مرتبہ ملنا تھا، اللہ نے وہ قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یعقوب، اسحاق اور یعقوب ان کو دیے، اسماعیل علیہ السلام دیے، اور پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بناتا رہا۔ داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو جو اولاد اس قابل تھی کہ اس طریقے پر اس کو چلایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام بیان کر دیے کہ ہم نے ایسے افراد کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے، اور ان میں سے یہ رسول بنے ہیں، اور پھر ان کی شریعت کے مطابق جو عمل کرنے والے تھے وہ ہدایت پر تھے۔ یہ قرآن نے گواہی دے دی ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ کا انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ فضیلت ان کی نہیں رہی، وہ فضیلت ان کی نہیں رہی۔ فضیلت ان کی تب تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا تھا۔ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے ان کو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا تھا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودی، عیسائی کچھ فوت ہوئے ہیں، اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر صحیح طرح چلتے رہے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بتا دیا ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے نا، اس کے بعد کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی اگر وہ اپنے دین پر رہے گا تو وہ اللہ کے ہاں کافر ہے، اللہ کے ہاں اس کی نجات نہیں ہے۔ دنیا میں وہ جتاتے پھریں کہ ہم آسمانی دین کے پیروکار ہیں، ہم بھی انبیاء کرام کو ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا، اور اس کی گواہی تو
بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کر کے انہوں نے اپنے انبیاء کرام کا انکار کر دیا، انہوں نے اپنی تورات، زبور اور انجیل کا انکار کر دیا۔ اس لیے ایک نبی کا انکار وہ تمام انبیاء کرام کا انکار سمجھا جاتا ہے۔ تو جو ان کو فضیلت ملنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ اپنے دین پہ قائم رہے، وہ فضیلت کے مستحق ہیں۔ قرآن نے گواہی دے دی ہے اس کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے اللہ نے یہ نبی منتخب کر دیے، ٹھیک ہے، ان کو فضیلت مل گئی۔ اب ان انبیاء کرام کی اولاد، ان کے آباء و اجداد، وہ اسی دین پر رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، فضیلت ان کو حاصل ہے۔ لیکن ان کی فضیلت کب ختم ہوئی؟ قرآن نے ہی بتا دیا کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو یہ فضیلت ختم ہو گئی۔ یہ پھر نسبت ہے صرف، اور اس نسبت کا پھر اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ نسبت صرف اور صرف محض نسبت ہے، لیکن نبی کے ساتھ صرف نسبت کام نہیں دیتی، نسلی نسبت نبی کے ساتھ کام نہیں دیتی۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ نبی کی اتباع اور اطاعت ہے، اور اس کے عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے۔ اگر یہ نسبت ایمان کی اتباع اور اطاعت کی جڑتی ہے تو تب اس کا بھی فائدہ ہوگا، وگرنہ صرف نسلی نسبت وہ کام نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو آج کے یہودی اور عیسائی اگرچہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی آسمانی دین کے پیروکار ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، یہودی یہ دعویٰ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اس کو ہم ماننے والے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر ان کو نجات دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا۔ جب آپ کو بھیج دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے علاوہ ان کو اور کوئی چارہ نہ رہے گا، وہ میری دین کے مطابق، میری ملت کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق ہی چلیں گے۔ وہ اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا، وہ میری اتباع کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے اتریں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کے ہی دین کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے، اور جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا ہے، اور یہ فضیلت ان کو حاصل ہے، یہ اعزاز ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اور قرآن مجید ایک نگران کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یہ اپنے سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں کیا بیان کیا گیا ہے یہ قرآن بیان کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک پہلو یہاں یہ بھی نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا نام لیا ہے، اور فرمایا کہ یہ سب نیک لوگ تھے اور نبوت اور رسالت کے منصب پر ان کو فائز کیا جاتا رہا ہے۔ تو اب تورات اور انجیل یعنی بائبل کے اندر ان کے متعلق توہین آمیز کلمات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو اچھے انداز سے ذکر کر رہا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور بائبل میں اگر ان کی خامیاں ملتی ہیں تو بائبل میں جو خامیاں لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نگرانی قائم کر دی ہے قرآن کے ذریعہ سے۔ قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ سب ہدایت پر تھے اور گناہوں سے پاک صاف تھے، نیک لوگوں میں شامل تھے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نعوذ باللہ گناہگار تھے، لوط علیہ السلام کو اس میں شامل کرتے ہیں۔
حتیٰ کہ یہ گناہ کا بوجھ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہٹایا ہے، اور اس سے پہلے تمام انبیاء کرام وہ گناہ میں ملوث تھے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا وہ معاف نہیں ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے معاف کروایا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو ان کی کتابوں میں تو یہ باتیں لکھی ہوئی، تو قرآن مجید نے ان کو اچھے انداز سے ذکر کیا ہے اور ان کی عزت، شان، شوکت، عظمت، رفعت، بلندی بیان کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ان کی کتابوں میں یہ باتیں ان انبیاء کرام کے متعلق لکھی ہوئی ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ تو تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کی ہے کہ اگر یہ بھی شرک کر لیتے تو ان کا بھی جو کیا کرایا ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا۔ 18 انبیاء کرام کا نام لے کر، تو بفرض محال اگر ان سے بھی شرک ہو جائے، لیکن کسی نبی سے تو شرک نہیں ہو سکتا نا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ تو کسی بھی نبی سے شرک سرزد نہیں ہوا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی طرف نسبت کر کے بات فرماتے ہیں نا، تو یہ شرک کا بڑا ہونا، بہت بڑا گناہ ہونا، اس سے یہ واضح کرنا مقصد ہے تاکہ امت کو سنایا جائے کہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ توحید کی اہمیت اور شرک کی سنگینی وہ بیان کرنا مقصد ہے۔ تو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ اگر یہ بھی شریک کرتے تو یقیناً جو یہ عمل کرتے تھے وہ بھی ضائع ہو جاتا۔ اس لیے توحید کو سمجھنا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور شرک کو بھی سمجھ کر اس کی تمام قسموں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔